آج ہم انشاءاللہ غزوہ احد کے حوالے سے اور خاص طور پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے، آقا کریم کی ان سے محبت اور ان کی آقا سے محبت کے حوالے سے بات کریں گے۔ تھوڑی آواز بڑھائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ شوال ہے، اور اسی ماہ شوال کی 14 تاریخ تھی جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے آنے والے 3000 کی تعداد میں کافروں سے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے نکلے تھے۔ 14 شوال، بعض روایات میں 7 شوال کا بھی ذکر آتا ہے، مگر زیادہ مستند 14 شوال ہے۔ جمعہ کا دن تھا جب آقا نامدار نے صحابہ کرام کو آگاہ کیا، اور ہفتے والے دن صبح لشکر مدینہ شہر سے باہر نکلا تھا۔ مکہ والے جو بدر کے اندر ان کو ہزیمت اور شکست اٹھانی پڑی تھی میدان بدر میں، جسے اللہ نے یوم الفرقان کہا تھا، جب حق اور باطل بالکل نکھر کے سامنے آ گئے تھے، اور اہل باطل کو اہل حق کی جانب سے ایک بھرپور طریقے سے شکست فاش ہوئی تھی، اور مکہ کے 70 نامی گرامی بڑے بڑے گھرانے کے جو افراد تھے، جو سردار تھے، وہ جہنم واصل ہوئے تھے، تو ان کو وہ اپنی شکست چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اس انتقام کی آگ میں وہ جل رہے تھے، اور پورے مکہ شہر کی تجارتی قافلہ جو نفع کما کے لایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سارا منافع روک لو اور جنگ کی تیاری پہ لگا دو۔ اصل مال لوگوں کے حوالے کر دیا گیا اور منافع روک لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر حمید الدین ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر اور مورخ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے 1 کروڑ پاؤنڈ کی رقم تھی جو کفار نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکٹھی کی۔ یہ ڈاکٹر حمید الدین نے لکھا، اتنا بڑا سرمایہ انہوں نے اکٹھا کیا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، اور آخرکار اپنے آس پاس کے لوگوں کو ملا کر 3000 کا لشکر لے کر آ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کافر کتنے تھے؟ تقریباً 1000۔ بدر میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 313 تھی۔ اللہ پاک نے ان 313 کے ذریعے کافروں کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اب جب مارکا پیش آیا احد کا، تو اب 3000 کافروں کی تعداد تھی۔ جب مدینہ منورہ سے نکلے تو مسلمان 1000 تھے، مگر ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب جنگ کے لیے مشورہ شروع ہوا کہ جنگ کیسے لڑی جائے گی، مقابلہ کیسے کیا جائے گا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور جو سینئر صحابہ کرام تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنی چاہیے، ہمیں کھلے میدان میں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ مگر جو جوان صحابہ کرام تھے، اور خاص طور پر جو غزوہ بدر میں جن کو لڑنے کا اور اپنی جواں مردی دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا، ان کا اصرار تھا کہ نہیں، ہمیں کھلے میدان میں لڑنا چاہیے۔ مشورے میں ان کی رائے غالب آ گئی، حضور نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور اپنے گھر سے جا کر سرکار نے جنگ کی تیاری کی، لباس سے جنگ پہنا، جیسے زرہ پہنی، اپنا اسلحہ زیب تن کیا، اور زیب تن کرنے کے بعد جب آقا واپس تشریف لائے مسجد کے اندر، اتنی دیر میں جو وقت لگا تو صحابہ کرام نے آپس میں سوچا کہ حضور کی خواہش یہ تھی کہ جنگ شہر میں لڑی جائے، ہم نے اصرار کیا، ہمارے اصرار پر حضور باہر چل رہے ہیں، ہمیں اپنی بات کا اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنی بات منوانے کے لیے
زور نہیں دینا چاہیے تھا۔ جب آقا واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی تھی ویسے کر لیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کا نبی جب اسلحہ دے بے تن کر لیتا ہے تو اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک اللہ فیصلہ نہیں فرما دیتا ہے، اس لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب تم صبر سے کام لو اور جنگ کی تیاری کر کے میدان کی طرف نکلو۔ جب وہاں سے نکل پڑے اور کفار کا لشکر آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور 300 بندوں کا ٹولہ اس کا اپنا حمایتی تھا، اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ جی میں نے آگے نہیں جانا، ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، آپ نے لڑکوں کی بات مان لی، جوانوں کی بات مان لی، ہم مدبر دانشور آدمی ہیں، ہماری بات نہیں مانی گئی، میں اپنے بندے مروانا نہیں چاہتا۔ وہ میرے آقا کریم کے لشکر کو چھوڑ کر 300 بندے اپنے لے کر الگ ہو گیا، باقی 700 لوگ بچ گئے تھے۔ صحابہ کرام آقا نامدار کے ساتھ سچی محبت کرنے والے لوگ میرے آقا پر ایمان لا کر اپنا تن من دھن حضور کے حکم پر قربان کرنے والے صحابہ کرام، آپ جانتے ہیں جنگ میں یہ بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کے بندے ٹوٹ جائیں، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ دشمن پہلے 3000 ہو، آپ کی تعداد پہلے 1000 ہے، 1000 میں سے 300 بندہ رستے میں آپ سے ٹوٹ جائے تو دل ہل جاتے ہیں انسانوں کے، لڑائی کے اندر، جنگوں کے اندر۔ مگر صحابہ کرام اللہ پاک فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں پر اپنی رحمت سکینت نازل فرمائی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور سرکار نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ 3000 ملائکہ کے ساتھ تمہاری امداد فرمانے والا ہے۔ صحابہ کرام کو حوصلہ دیا سرکار نے، اور پھر میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ اور وہ جو ایک میدان جنگ کا ایک اپنا ایک ہوتا ہے جذبہ اور ایک ہوتا ہے حکمت عملی تدبیر، بطور ایک سپاہ سالار کے، بطور ایک جرنیل کے آپ کی جنگی حکمت عملی کیا ہے، میرے آقا کی ذات پر اور آقا کی سیرت کے اس گوشے پر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سپاہ سالار جو جنگی حکمت عملی بنائی تھی اس سے بہتر حکمت عملی بنانا ممکن نہیں تھا۔ سرکار نے تقسیم کیا صحابہ کو، وہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان درہ تھا وہاں پر 50 تیر اندازوں کو متعین کیا کہ یہاں سے خطرہ ہے، دشمن پیچھے سے پلٹ کے ہم پہ حملہ نہ کر دے، تم لوگ یہاں پر کھڑے رہنا، یہاں جڑے رہنا، حالات کچھ بھی ہو جائیں جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ تاکیدی حکم دیا حضور نے ان کو۔ پھر لشکر کو بانٹ دیا۔ اس زمانے میں ایک میمنہ ہوتا تھا، میمنہ مانا دائیں طرف والا لشکر، ایک میسرا ہوتا تھا بائیں والا لشکر، ایک آپ کی ایڈوانس فورس ہوتی تھی، ایک آپ کے گھڑ سوار دستے ہوتے ہیں جس کو کیولری کہا جاتا ہے۔ یہ پوری کی پوری ترتیب قائم کر لی گئی۔ شروع میں جب جنگ ہوئی عرب کا ایک رواج تھا کہ لوگ 1 بائی 1 جو سورما بہادر لوگ ہوتے تھے وہ اپنے لیے مقابل مانتے تھے، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ کفار کی جانب سے طلحہ نام کا ایک شخص تھا جس کو اس زمانے میں میڈھا کہتے تھے، اتنا پلا ہوا پہلوان تھا وہ آ کر میدان جنگ میں بولا کہ تم مسلمانوں کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو مر جائے جلدی جہنم چلا جاتا ہے، جو تم میں سے مر جائے جلدی جنت چلا جاتا ہے، تو ہے کوئی مجھے جہنم پہنچانے والا یا جنت جانے والا؟ اس کی اس للکار کو سن کر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ آگے نکلے تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے اپنے ایک ہی حملے میں اس کا سر اس کی گردن سے اڑا کے پھینک دیا۔ میرے آقا نامدار خود نعرہ تکبیر لگا کر صحابہ کرام کے جذبے کو بلند کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی نکلا، عثمان ابی طلحہ نکلا، اس نے اپنا مقابل طلب کیا کہ میرے مقابلے میں لڑنے والا کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ جنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھیے یہ عجیب منظر ہے، میرے مصطفیٰ کے اپنے گھر کے قریبی رشتہ دار سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنی داد شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں جب لوگ لڑتے ہیں تو جو سرداروں کے بیٹے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں، جو رئیسوں کے، جو سپاہ سالار کا خاندان ہوتا ہے اس کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، پیچھے رکھا جاتا ہے۔ مگر یہ عجیب منظر ہے کہ جو سربراہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے چچا سب سے پہلے لڑ رہے ہیں، ان کے داماد اور ان کے بھائی، چچا داد بھائی سب سے پہلے لڑنے والوں کے اندر شامل ہیں۔
9 बंदे, मुख्तसर करता हूं बात को, काफिरों की तरफ से 9 बंदे बारी बारी आते रहे और 9 के 9 मुसलमानों के हाथों जहन्नम वाक़िअ हो गए। जब 9 बंदों को मरता देखा तो उस वक्त लश्कर कुफार की सरबराही जनाब अबू सुफियान कर रहे थे, बाद में मुसलमान हो गए थे। उस वक्त वो काफिरों के लश्कर के हेड थे। उन्होंने कहा छोड़ो इंडिविजुअल जंग को, इनफिरादी जंग को छोड़ो, तुम सारे मिलकर हमला कर दो। हमला किया गया और फिर वो एक मंजर आया कि जब सहाबा किराम उस मंजर के अंदर कूदे, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर कई सहाबा किराम थे जो आगे बढ़ बढ़कर कुफार की सफों को चीरते हुए एंड तक चले जाते थे और वापस लड़ते हुए फिर हुजूर के पास आते थे। मैं चूंकि आज का मेरी गुफ्तगू का जो फोकस है वो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, मैं इसलिए उनकी तरफ आना चाहता हूँ। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर से रिश्ता क्या था? इनके हुजूर से 3 रिश्तेदारियां थी। एक तो आका के चचा थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। दूसरा हुजूर के भाई भी थे, दूध शरीक भाई थे। सुबैबा जो लौंडी थी अबू लहब की, उसने हुजूर को भी दूध पिलाया था, उसने हजरत हमजा को भी दूध पिलाया था। इस एतबार से दूध शरीक भाई भी थे। एक तीसरा रिश्ता भी था, आप हैरान होंगे, चचाजाद भाई भी थे और यानी हुजूर नबी करीम के हजरत हमजा चचा भी थे, दूध शरीक भाई भी थे और अगली बात हैरान करने वाली है, वो आपके खालाजाद भाई भी थे। खालाजाद भाई कैसे हो गए? जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा, उस जमाने का यथरब, कबीला बनु ज़ुहरा के खानदान में रिश्तेदारी हजरत अब्दुल्ला की करने गए थे। हजरत अब्दुल्ला मेरे आका के वालिद मोहतरम, हुजूर की वालदा का नाम क्या है? हजरत आमिना बिनते वहब, बिनते वहब। वहब का भाई था मुहैब, वहब का एक भाई था वो है, उसकी बेटी के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुद शादी की थी और हजरत अब्दुल्ला की शादी उसके भाई हजरत वहब की बेटी आमिना से करवाई थी। आप बात को समझ गए हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब निकाह के लिए, बेटे के निकाह के लिए गए तो अपना भी निकाह किया। वो हजरत आमिना बिनते वहब यानी वह हजरत आमिना के चचा की दूसरी बेटी जो थी, हाला उनका नाम था, उनके साथ निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किया। हजरत आमिना के साथ निकाह बेटी अब्दुल्ला का करवाया और हजरत आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी आपस में चचाजाद बहनें थी, आपस में चचाजाद बहनें थी। तो इस एतबार से हजरत हमजा उनके बेटे थे और हजरत आमिना के बेटे हुजूर थे, तो आप आपस में खालाजाद भी बन गए। ये 3 रिश्तेदारियां थी हुजूर की हजरत हमजा के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हु। और उम्र के हिसाब से सिर्फ 2 साल का फर्क था, 2 साल हजरत हमजा बड़े थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में 2 साल बड़े थे, आका नामदार से रिश्तेदारी में भी बूढ़े थे, फिर उम्र के होने के एतबार से दोस्ताना ताल्लुक भी था, मोहब्बत का रिश्ता भी था। इब्तिदाए इस्लाम में शुरू के कुछ माह साल तो आप खामोश रहे, मगर आपके इस्लाम लाने का वाकया क्या बना? वो आपकी गैरत थी जो हुजूर के साथ मोहब्बत की गैरत थी। मेरे आका कोहे सफा पर थे, अबू जहल वहां से गुजरा, हुजूर को अकेला देखा तो आका नामदार को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरे आका नामदार पर बाद रिवायात में आता है बदबख्त ने हाथ उठाया, ज़दकोट किया हुजूर को। अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी ये मंजर देख रही थी। हजरत हमजा शिकार पेशा आदमी थे, दिन को जंगल निकल जाते, शिकार करते, शाम को वापस आते, बैतुल्लाह का तवाफ करते, लोगों की महफिल में बैठते थे। उस शाम जब शिकार करके वापस आए, अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी ने कहा, हमजा पता है तुम्हारे भतीजे के साथ अबू जहल ने आज क्या किया? पूछा क्या किया मेरे भतीजे के साथ? कहा आपके भतीजे को उसने माशअल्लाह गालियां दी, बुरा भला कहा, तकलीफ दी, और वो खामोशी से सुनते रहे और चुप करके घर चले गए। ये सुनना था कि आपका मजहब उरूज पर पहुंच गया। आप सीधे बैतुल हराम में गए, मस्जिद हराम में गए। अबू जहल एक तोली लगा के बैठा हुआ था, कमान आपके हाथ में की, उठा के उसके सर पे मारी, बदबख्त का सर फोड़ दिया, जख्मी कर दिया और कहा कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरे भतीजे के ऊपर हमला करने की? जिस दीन को मेरा भतीजा लेकर आया है वो सिर्फ मेरा भतीजा नहीं, गैर नहीं, मैं खुद भी कलमा पढ़ के उसका खादिम बन चुका हुआ और उनके दीन का सिपाही बन चुका हूँ।
یہ آپ نے وہاں پر کہا۔ ابو جہل کے ساتھ ہی اٹھ کر حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر ابو جہل نے کہا چھوڑ دو، حمزہ کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ میں نے بڑی زیادتی کی ان کے بھتیجے کے ساتھ۔ یہ واقعہ سارا پیش آیا تو حضرت حمزہ حضور کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے بھتیجے، میں نے آپ کا ابو جہل سے بدلہ لے لیا، اب تو آپ خوش ہو نا؟ ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا، میں بدلہ لے کر آیا ہوں، میرے آقا کا جواب سننے والا ہے۔ حضور نے فرمایا حمزہ میرے چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا کہ میرا کوئی بدلہ لے آیا ہے۔ کہا میرے بھتیجے پھر آپ کب خوش ہوں گے؟ کہا میں خوش تب ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اسی وقت انہوں نے آقا انعامدار کے سامنے بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ ان کی اسلام کے ساتھ محبت تھی، حضور کے ساتھ محبت تھی جو انہیں داخل اسلام لے آئی۔ پھر جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا، ایک واقعہ اور بھی پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک بار وہ بھی تلوار لٹکا کر دار ارقم حضور کے گھر کی طرف گئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضور کو شہید کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا غم نہ کرو، آنے دو عمر کو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے ہمارا بھائی ہے، اگر نیت ٹھیک ہے تو اسی کی تلوار سے میں اس کے اوپر حملہ کر دوں گا اور حضور کی ذات پہ تکلیف آنے کی جرت نہیں آئے گی کسی کو۔ غزوہ بدر کا موقع آیا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، ان 70 میں سے 30 سے زیادہ، 30 کے قریب حضرت امیر حمزہ کا شکار بنے تھے اور 30-32 کے قریب حضرت علی مرتضیٰ کا شکار بنے تھے۔ یہ دو وہ مرد جری تھے جن کی تلواروں نے کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب چونکہ غزوہ بدر میں سب سے زیادہ نقصان حضرت امیر حمزہ نے کافروں کو پہنچایا تھا، اور خاص طور پر ابو سفیان کی جو بیوی تھی، حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے، ہم اس لیے ان کو حضرت کہیں گے، ان کی جو بیوی تھی ہندا، وہ بھی مسلمان بعد میں ہو گئی۔ حضور نے ان کو معاف کر دیا۔ میرے آقا کا دل دیکھیے کہ وہ جو چچا کے قاتل ہیں سامنے آئے، معافی مانگی، مصطفیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ ہندا نے اس وقت اپنے غلام سے جو وحشی تھا اس سے کہا، اب حضرت حمزہ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں تھی، انہوں نے ٹارگٹ کلر تیار کیے کہ ٹارگٹ کر کے خفیہ طور پہ مارو ان کو۔ وحشی کو آمادہ کیا گیا۔ وحشی اس زمانے کے اندر چھوٹا نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا، ماہر نشانہ باز تھا۔ آپ جانتے ہیں آج بھی سنائپر ہوتے ہیں جو دور سے کئی 100 میٹر کلومیٹر کے فاصلے پر بھی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی فائر کرتے ہیں اور ان کا نشانہ لگتا ہے جاتا ہے، خصوصی ان کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اس کی بھی پریکٹس تھی نیزہ پھینکنے کی، چھوٹا نیزہ پھینکنے کی۔ اس کو ہائر کیا گیا، کرائے پہ لیا گیا کہ تمہیں آزاد کر دیں گے اگر تم حمزہ کو شہید کر دو۔ تو یہ پوری جنگ میں حضرت حمزہ کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، موقع ڈھونڈتا رہا کہ میں ان کو شہید کروں۔ جب احد کا موقع آیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر کفار کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے اور آپ نعرہ مارتے تھے، انا اسد اللہ، میں اللہ رسول کا شیر ہوں، میں یہ آواز آپ بلند کرتے تھے، اور کبھی کہتے تھے میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں، اور اللہ اس کے رسول کا شیر ہوں میں۔ کفار سے آپ لڑ رہے ہیں، وہ جو وحشی ہے وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے، پہاڑیوں کے پیچھے چھپ چھپ کے ڈھونڈتا ہے موقع ملے تو میں ان کو اپنا شکار بناؤں۔ اسے موقع مل گیا، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور اس نے اپنا نیزہ پھینکا اور ناف پر آپ کو لگا اور پیچھے سے نکل گیا اور آپ وہیں پر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ اور اس وحشی نے صرف بات وہاں تک نہ چھوڑی، یہ بھی حضرت وحشی ہیں کیونکہ پھر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن مسیلمہ بن کذاب، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، وہ بدبخت حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ کہتے تھے میں نے اسلام کا ایک عظیم مرد مارا تھا اور میں نے کافروں کا بھی ایک بہت بڑا سرغنہ میں نے مارا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میری پچھلی غلطی کو معاف فرما دے گا۔ حضرت وحشی یوں کہا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت حمزہ کا سینہ چیر دیا، کلیجہ اندر سے نکال لیا، اور وہ ہندا جس نے ان کو کرائے پر لے کر بھیجا تھا اس کو بلا کر لے آیا، اور وہ بدبخت ان کے کان کاٹے، ان کا ناک کاٹا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، اس کو ہار بنا کے اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ حضور کے چچا کے ساتھ معاملہ ہوا۔ جب آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے بعد حضرت حمزہ کو آپ نے اس حال میں دیکھا، صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہم نے غم میں حضور کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آقا انعامدار ان کے سامنے کھڑے تھے
اور ان کا جسم اثر کٹا پھٹا دیکھ کر میرے آقا غم میں روتے بھی تھے اور کہتے تھے یا حمزہ یا ام رسول اللہ، اے حمزہ اے اللہ کے رسول کے چچا، یا حمزہ یا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اے حمزہ اے اللہ رسول کے شیر۔ حضور ان کی اس باڈی کو دیکھ کر میرے آقا شدت غم میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لب پر یہ کلمات تھے یا حمزہ یا کاشف الکربات، اے حمزہ اے مصطفیٰ کے اوپر آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے والے، یا حمزہ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، مصطفیٰ کے چہرے پر آنے والے ہر وار کو روکنے والے میرے چچا حمزہ۔ حضور یہ جملے کہتے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب جنازے پڑھانے کا وقت آیا 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، آقا انعامدار نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا، پھر جب دوسرا بندہ کا جنازہ لایا جاتا حضرت حمزہ کے جنازے کو پھر ساتھ رکھا جاتا، جب تیسرے کا جنازہ لایا جاتا حضرت حمزہ کو پھر ساتھ رکھا جاتا، جب چوتھا جنازہ لایا گیا حضرت حمزہ کو پھر رکھا گیا، یعنی میرے آقا نے 70 مرتبہ حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا، 70 مرتبہ مصطفیٰ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور آپ کی بہن حضرت صفیہ، حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ بنت عبد المطلب میرے آقا کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن ہے، ان کو خبر ملی، مدینے سے عورتیں بھاگی ہوئی آئیں، حضور نے ان کے بیٹے زبیر سے کہا زبیر اپنی ماں کو روک دو، وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکیں گی، اپنے بھائی کا کٹا پھٹا جسم نہیں دیکھ سکیں گی وہ۔ حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں، حضرت زبیر آگے بڑھتے جا کے روکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، حضور سے جا کر کہو میرے بھائی نے اللہ کے نام پر جان دی ہے، میں بے صبری نہیں کروں گی، میں بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں میں جا کر۔ مسلمانوں کے حالات ایسے تھے، اس وقت کفن کے لیے کپڑے ملنا مشکل ہو رہے تھے، حضرت حمزہ کے لیے کفن کے کپڑے نہیں تھے۔ حضرت صفیہ 2 چادریں لے کر آئی تھی، آپ نے کہا دونوں چادریں حمزہ پہ نہ ڈالو، ایک چادر حمزہ پہ ڈال دو اور ایک چادر انصاری صحابی پہ ڈال دو۔ اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ حضرت حمزہ کے چہرے پر ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ کھینچتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو، اور پاؤں کے اوپر گھاس تھی مدینے کی اذخر، کہا اس گھاس کو اوپر رکھ دو اور ان کے سر کو ڈھانپ دیا جائے۔ حضرت صفیہ کا جب دکھ دیکھا میرے آقا نے فرمایا اے صفیہ غم نہ کرنا، ابھی حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے میرے پاس بھیجا، اور جبرائیل امین نے آ کر بتایا ہے کہ 7 آسمانوں پر اللہ کے حکم سے لکھ دیا گیا۔ کیا لکھ دیا گیا؟ حمزہ اسد اللہ و رسولہ، حمزہ بن مطلب اللہ کا بھی شیر ہے، مصطفیٰ کا بھی شیر ہے، 7 آسمانوں پر لکھ دیا گیا۔ دوستان گرامی قدر کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے ان کی شان میں فرمایا کہ مجھے رب کائنات نے جنت دکھائی، میں نے جنت میں دیکھا میرے چچا حضرت جعفر، ان کو اللہ نے پر دیے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ کے ساتھ جنت کے اندر پرواز کرتے پھرتے ہیں، اور میں نے حضرت حمزہ کو دیکھا جنت کا ایک عالی شان تخت ہے، میرا چچا تخت پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ کی بھی ذکر کیا، ان کی بھی شان بیان کی، اور پھر حضرت حمزہ سے پیار ایسا تھا، مدینہ منورہ میں کسی انصاری کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو آقا انعامدار سے پوچھنے آتا ہے کہ اے یا رسول اللہ بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ حضور نے فرمایا سمو بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حمزہ، مجھے ناموں میں سے پیارا نام حمزہ لگتا ہے، تم نے نام رکھنا ہے تو میرے چچا کے نام پہ حمزہ اس کا نام رکھنا۔ اس طرح حضور نبی کریم نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ کیا شان تھی ان کی، ہر جمعرات کو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی قبر پہ جا کے حاضری دیتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی، حضرت ابی حمزہ کی قبر کے اوپر حضرت فاطمہ سیدہ کائنات وہاں جایا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ہر سال باقاعدہ وہاں پہ جا کے محفل کرتے تھے۔ محفل کا لفظ میں نے بولا ہے، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار وہاں پر گئے اور آپ نے صحابہ کرام سے ممبر بچھانے کا حکم دیا کہ یہاں ممبر لگاؤ۔ اب ممبر کب لگتا ہے؟ جب کوئی بندہ اونچا بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے، تو گویا سرکار نے ممبر لگوایا وہاں، اور ممبر لگوا کے حضور نے صحابہ سے کلام فرمایا۔
اور حضور نے فرمایا میں یہاں میدان احد میں بیٹھ کر جنت میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا میرے غلاموں میں تم سے پہلے جاؤں گا اور وہاں تم سے پہلے پہنچ کر میں اپنے آنے والی امت کے لیے انتظامات کو وہاں پر میں تیار کر کے رکھوں گا، اور جو پیاسے لوگ آئیں گے میں مصطفیٰ انہیں حوض کوثر کے جام بھر کے پلا رہا ہوں۔ ہمیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، یہ ڈر مجھے نہیں ہے، ہاں یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، لڑائیاں کرو گے۔ شرک کا خوف نہیں ہے، محبت دنیا میں گرفتار ہونے کا ڈر ہے تمہارا۔ آقا نامدار شہدائے احد کے لیے ان کو سلام کرتے تھے، بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا قیامت کے دن تک شہدائے احد کو جو بھی سلام کرے گا شہدائے احد اس کے سلام کا جواب دیا کرے گا۔ اور حضرت فاطمہ خزائیہ یہ خاتون تھی، صحابیہ تھی، وہ کہتی ہیں میں نے جا کر مزار پہ سلام کیا کہ السلام علیکہ یا حمزہ یا ام رسول اللہ، تو قبر سے مجھے حضرت حمزہ نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ پر سلام ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ شیخ محمود کرزی نے بھی لکھا کہ میں نے بھی جا کر سلام کیا اور جا کر بشارت دی تو انہوں نے مجھے اس سلام کا بھی جواب دیا تھا۔ تو ایسے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور جب آقا نے فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے سلام کریں گے وہ جواب دیں گے، ہم سنیں یا نہ سنیں ہمارا ایمان ہے کہ ان کا جواب آ رہا ہے جو ان کو سلام بھیجتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں اسی پیغام کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ ہم باقی جو شہدائے احد ہیں، باقی جو میرے آقا کے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے اپنی جانی دی، ان کا بھی ذکر انشاءاللہ اگلے جمعہ پر کریں گے، تاکہ پتہ چلے کہ میرے آقا کے غلاموں نے، حضور کے صحابہ نے میرے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے، آج ہم بیٹھے کلمے پڑھتے ہیں، آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہماری مسجدیں اگر آباد ہیں، ہمیں سجدوں کی توفیق ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر میں حضور نے جملہ بولا تھا کہ یا اللہ یہ 313 میں لے کر آیا ہوں، اگر آج کافر فتح یاب ہو گئے، میرے غلام مارے گئے، پھر قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ گویا حضور بتا رہے تھے کہ دین اگر آگے پہنچے گا تو میرے صحابہ کرام کی قربانیوں سے پہنچ رہا ہے۔ ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کا تحفظ ہو اور دین اگلی نسل تک پہنچے تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کے لیے اپنے تن من دھن لٹانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی شہدائے احد اور خصوصاً حضرت امیر حمزہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ہمیں ان کی نگاہ کرم عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔